السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام برکت علی تھا۔ وہ صبح سے شام تک اپنے کھیت میں سخت محنت مشقت کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کے حالات بہت خراب رہتے، یہاں تک کہ نئے سال کی فصل اگانے کے لیے بیج اور کھاد وغیرہ کے لیے اس کے پاس پیسے نہ بچتے۔ گاؤں کے ایک زمیندار سے اس کو قرض لینا پڑتا۔ زمیندار کافی امیر تھا، وہ ہر کسی کو قرض دینے کے لیے تیار رہتا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی کوشش ہوتی کہ ہر کسی کو زیادہ سے زیادہ قرض دے، کیونکہ وہ اس پر بھاری سود لیا کرتا تھا۔ برکت علی بھی بیچارہ ہر فصل میں اس سے سود پر قرضہ لیا کرتا اور فصل تیار ہونے پر تقریباً ساری فصل دے کر بھی قرضہ نہ چکا پاتا۔ زمیندار اس سے کہتا، فکر نہ کرو، تمہارا یہ قرضہ جمع ہو رہا ہے، بعد میں اس کی کوئی صورت نکالیں گے۔ برکت علی اس بات سے غافل تھا کہ کیا صورت نکالی جائے گی، مگر جو بھی صورت نکلتی قرضہ لینا تو اس کی مجبوری ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ برکت علی کو کسی کام سے ایک سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ دوران سفر رستے میں اسے اپنا ایک پرانا دوست مل گیا جو بچپن میں اس کے ساتھ مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ اس دوست کا نام رحمت اللہ تھا۔ اس نے برکت علی سے اس کے حال احوال پوچھے تو برکت علی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت اللہ بولا، دیکھو برکت علی، سود ایک لعنت ہے، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ اللہ نے سودی معاملات کرنے والے کے خلاف اپنا اور اپنے نبی کا اعلان جنگ کیا ہے۔ تم سے جیسے بھی ہو اس قرض سے اور سود سے اپنی جان چھڑاؤ۔ برکت علی بولا، لیکن کیسے؟ میرے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ بغیر قرض لیے میں اپنی کھیتی کی پیداوار کر سکوں۔ رحمت اللہ نے سمجھایا۔ اس نے کہا، 3 چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، فرض، قرض اور مرض۔ بس تم قرض نہ لو، چاہے تمہیں اپنی کچھ زمین ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ اس نے کہا، کیا بات کرتے ہو رحمت اللہ، میرے پاس ہے ہی کیا سوائے اس زمین کے، میں اس کو بیچ دوں گا تو کھیتی باڑی کس پر کروں گا۔ رحمت اللہ نے کہا، تم ہمت تو کرو، کم کھیتی کرو مگر اپنے لیے کرو، یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ تم سارا سال محنت کر کے زمیندار کے آگے ڈال دیتے ہو۔ برکت علی نے بہانہ کیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں سوچوں گا۔ رحمت اللہ نے کہا، ٹھنڈے دل سے سوچنا، تمہارا تھوڑی سی زمین بیچنا تمہیں ساری زمین کی محرومی سے بچا دے گا۔ وہ کیسے؟ اب برکت علی چونکا۔ اس نے کہا، جو قرض زمیندار کے پاس باقی رہ جاتا ہے اور اس پر جو سود در سود لگ رہا ہے، وہ ایک دن تمہاری زمین کی قیمت کو پہنچے گا، پھر یا تو تمہیں اپنی زمین اسے دینی پڑے گی یا پھر وہ تمہارے بیٹا یا بیٹی میں سے کسی کو اپنے ہاں نوکر بنا لے گا۔ اس کی یہ بات برکت علی کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ مانگا۔ اس نے کہا، ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہ تھوڑی سی قربانی دے دینی چاہیے۔ سودی معاملات اگر اللہ سے جنگ ہیں تو ہمیں یہ جنگ فوراً ختم کرنی چاہیے۔ بیوی نے حوصلہ دیا اور اس پر برکت علی نے اپنی زمین کا 10واں حصہ بیچ دیا۔ زمیندار کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، ارے برکت علی، کیا غضب کر رہے ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ میں تم کو کم سود پر قرضہ دینے پر تیار ہوں۔ لیکن برکت علی تو فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ جب نہ مانا تو زمیندار نے کہا، اچھا، میں تمہارے بقایا جات میں سے آدھا سود معاف کر دیتا ہوں۔ زمیندار نے ایک اور شاندار پیشکش کی۔ اس پر تو برکت علی بھی گڑبڑا گیا، لیکن اسے فوراً ہی یہ بات یاد آئی، سودی معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہیں۔ اس نے دل پر جبر کر کے زمیندار کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ زمین کی فروخت سے جو روپیہ حاصل ہوا، اس میں سے بیشتر بیج وغیرہ کی خریداری پر خرچ ہو گیا۔ جو کچھ بچا وہ بھی تیزی سے خرچ ہونے لگا۔ کئی اضافی خرچے زمیندار سے دشمنی مول لینے کی وجہ نکل آئے۔ قریبی دکاندار اسے اشیاء یا تو مہنگی دیتے یا پھر انکار کر دیتے۔ اسے ان کے حصول کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا، جس سے اسے سخت محنت مشقت پیش آتی۔ اکثر تو وہ ان سب باتوں سے گھبرا جاتا اور اکتا کر اپنے کیے ہوئے فیصلے پر پیشیمان ہوتا۔
لیکن اس کی بیوی اس کو دلاسا دیتی اور وہ اللہ کی مدد کا یقین دلاتی۔ پھر اس کے ہاں چوری ہو گئی اب تو اس کا حال برا ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ بھی زمیندار ہی کر سکتا ہے، لیکن وہ مجبور تھا۔ زمیندار نے اسے ایک مرتبہ پھر قرضہ دینے کی پیشکش کی، لیکن اس پر زمیندار کی دشمنی اچھی طرح کھل چکی تھی۔ اس نے بھوکوں مرنا قبول کیا لیکن قرضہ لینے کو ترجیح نہ دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی، لیکن اس نے صبر کیا۔ اللہ نے اسے استقامت پر صبر کی نعمت سے نوازا اور پھر تو نوازش کے دروازے ہی کھل گئے۔ فصل ہمیشہ سے کم ہوئی مگر اس کے دام چڑھ گئے۔ زمیندار تو برکت علی سے فصل انتہائی کم قیمت پر خرید لیا کرتا تھا۔ منڈی جا کر اس کو معلوم ہوا اور اس کی فصل اچھے داموں فروخت ہونے لگی اور تقریباً دگنا منافع لے کر وہ واپس آتا۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اس کا اپنا تھا، زمیندار کا نہیں۔ وہ بھاگا بھاگا رحمت اللہ کے پاس پہنچا، اس کا شکریہ ادا کر کے بولا، اب تو میں اچھے والے بیج، اچھی والی کھاد اور کیڑے مار دوائی بھی خرید سکوں گا، پھر فصل اس سے بھی اچھی ہوگی۔ رحمت اللہ بولا، بھائی یہ سب تو تم کرو گے ہی، لیکن اس سب سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ تم زمیندار کا معاملہ رفع کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی ساری کمائی ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ برکت علی کو زمیندار کی طبیعت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، مگر مسئلہ پھر یہی تھا کہ وہ اپنی ساری کمائی دے کر بھی زمیندار کا قرض اور سود نہیں اتار سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا۔ اس نے کہا، میرا تو خیال ہے ہم تھوڑی زمین اور بیچ دیں، لیکن ہر صورت اس قرضے اور سود کی لعنت سے جان چھڑوائیں۔ برکت علی 1 سال میں آزما چکا تھا۔ اس نے زمین کا ایک اور حصہ بیچا اور ساری رقم لے کر زمیندار کے منہ پر مار دی۔ بقیہ رقم سے اس نے اپنا کھیتی باڑی کا سامان خریدا اور اللہ کا نام لے کر اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس کا سرمایہ اتنا محدود تھا کہ زمین کم ہونے کے باوجود بھی وہ پوری کاشت نہ کر سکا۔ زمیندار نے اسے فقیر سمجھ کر اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 4 سال بعد برکت علی ایک پوٹلی میں قرضے کی ایک بڑی رقم لے کر جا رہا تھا۔ اس کے تیز تیز اٹھتے قدم سامنے سے رحمت اللہ کو آتے دیکھ کر رک گئے۔ رحمت اللہ نے پوچھا، ارے برکت علی، سناؤ کیا حال ہے؟ برکت علی گھبرا کر بولا، ابھی مجھے جلدی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ رحمت اللہ نے کہا، یہ پوٹلی میں کیا ہے؟ اس نے کہا، قرضے کی رقم ہے۔ برکت علی کے چہرے پر پریشانی کے مارے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف بڑھ گیا۔ رحمت اللہ نے افسوس سے کہا، اس کو کتنا سمجھایا تھا، خیر جو خدا کی مرضی۔ ادھر برکت علی تیز تیز قدم اٹھاتا ایک گھر کے پاس پہنچا، جہاں ایک عورت اپنی 3 بچیوں کے ساتھ دروازے سے باہر کھڑی رو رہی تھی اور چلائے جا رہی تھی، ہائے میرا گھر، ہائے میرا گھر۔ اس عورت کا شوہر بھی غم سے نڈھال زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ برکت علی نے اسے اٹھایا اور پوٹلی دیتے ہوئے بولا، لو اپنا قرض چکاؤ اور گھر واپس لاؤ۔ اس کی جان میں جان آئی، لیکن وہ پھر افسردگی سے بولا، فائدہ کیا ہوا؟ یہ قرض تو چک جائے گا، لیکن تمہارا قرض چڑھ گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اس کا قرض چکا تو تمہارا چڑھ گیا۔ وہ یہی بات بولی جا رہا تھا۔ اس پر برکت علی نے کہا، فائدہ یہ ہوا کہ میں صرف اپنی رقم ہی واپس لوں گا، سود کا 1 پیسہ نہیں، اور یہ بھی تم اپنی آسانی پر دیتے رہنا۔ برکت علی کے مال میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ نہ صرف اس نے اپنی زمین واپس خریدی بلکہ اس سے کافی بڑی زمین بھی اور خرید لی۔ یوں سود پر قرض لینے والا تھوڑی سی ہمت اور استقامت سے بلا سودی قرض دینے والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود اور رشوت لینے اور دینے سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔